السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری خوبصورتی اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف ہماری خوبصورتی اور ہماری مال و دولت کو کیوں نہیں دیکھتا ہے، صرف ہمارے دل اور اعمال ہی کو کیوں دیکھتا ہے؟ ہماری خوبصورتی اور مال و دولت کو نہیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص صرف خوبصورتی اور مال و دولت کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن دنیا کے اندر مالدار سے مالدار شخص کل قیامت کے دن یہی کہیں گے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس آج میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، میری سلطنت میرا کچھ کام نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین صرف ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمارے دل کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اعمال دیکھتا ہے۔ دل دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو عمل کر رہا ہے، جو کچھ عمل کرتا ہے، وہ کس نیت سے کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کچھ عمل کرتا ہے تو وہ دو طریقے سے اور دو نظریے سے کرتا ہے، یا تو وہ لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے، یا پھر وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ مثلا کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے اور اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو، تو وہ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو معاشرے میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تو وہ شخص صرف معاشرے کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے نہیں۔ اسی لیے اور ایک شخص دوسرا شخص یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے دل کو دیکھتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ کس نیت سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی گئی ہو۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے دل دیکھنے کے بعد اس کے بعد اعمال دیکھتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی دو شرط ہوئی۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی عمل کرے خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس کو خالص کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے اس کا عمل مردود ہے۔ تو عمل کی دوسری شرط یہ ہوئی کہ انسان کوئی بھی عمل کرے وہ عمل شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ لہٰذا انسان کوئی بھی عمل کرے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اور جو عمل کرے اس کا شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرما، آمین۔